امن والے نبی، انسانیت اور انسانیت کی سرکشا کی گارنٹی لینے والے نبی، مانوتا کا ادھار کرنے والے نبی، the messenger of Allah، پروفٹ آف محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کی ہر دھرم کے لوگوں کو مبارکباد دیتا ہوں۔ بالخصوص ہمارے علماء جو بڑی دیر سے آپ سب کو واعظ و نصیحت کر رہے تھے اور اپنے خوبصورت انداز سے اپنے اپنے لب و لہجے میں آپ کو دین کی باتیں بتا رہے تھے، مبارکباد کے قابل ہیں۔ ہمارے دل کی دھڑکن اور ہمارے بہت ہی قریبی محبت کرنے والے، اور اس علاقے میں ایک بہت بڑا میسج کا پروگرام دینے والے علی جناب سیٹھ محمد ضمیر صاحب، جن کا میں ممنون ہوں، مشکور ہوں کہ ہر سال وہ اس طرح کا پیغامی پروگرام کر کے پورے پارا بازار اور اس کے اکناف و اطراف کے لوگوں کو حضور کی آمد اور حضور کی پیدائش کا میسج دیتے ہیں۔ ہمارے پردھان جی اور ہمارے بننے بھائی بھی موجود ہیں، اور پارا بازار کی پوری پبلک، بالخصوص ہمارے علماء میں سے حضرت حافظ القاری محمد نسیم صاحب قبلہ جو روبروئے اسٹیج بھی ہیں اور مجھ سے بڑی محبت کرتے ہیں۔ قاری عبد المعبود صاحب بھی تشریف فرما تھے، مگر کسی ضرورت کے تحت شاید کہ چلے گئے۔ مولانا ناصر صاحب قبلہ ماشاءاللہ یہ بھی بڑی محبت کرتے ہیں مجھ سے، مولانا عبدالرشید صاحب قبلہ۔ اصل میں تھوڑا سا ہم لوگ ایک دوسرے کو کچھ سمجھنے میں تھوڑا سا 19-20 کر دیتے ہیں، ورنہ سب سے محبت کرتے ہیں۔ اور میں آج کی جو تقریر کروں گا بالکل ڈیفرنٹ کروں گا، کوشش کروں گا کہ پارا بازار کے لیے ایک دم نیو تقریر ہو، لیکن آپ اگر سننا چاہتے ہیں تو تھوڑا سا اور قریب آ جائیں، کرسیاں اٹھا لیں اور تھوڑا آگے آ جائیں گے تو مجھے اچھا لگے گا۔ وقت کم ہے اور کام بہت زیادہ ہے۔ ہمارے ساتھ آئے ہوئے ہمارے شاہد بھائی جہاں کہیں بھی ہوں وہ بھی سامنے آ جائیں، جو تقریباً ہر پروگرام میں ہمارے ساتھ رہتے ہیں۔ آئیے ہم سب، جلسہ آپ ہی کا ہے، دوسری برادری کا نہیں ہے۔ آئیے ہم اور آپ فخر زمین و زمان، نازش پیمبراں، ہادی انس و جاں، جلوہ صبح ازل، نور رب لم یزل، شاہ خوباں، شہنشاہ حسینہ، جن کی آمد سے دلوں میں نور ہے، جن کی آمد سے قلب میں سرور ہے، جن کی تشریف آوری انسانیت کے لیے معراج ہے، جن کے آنے سے ساری کائنات کو اجالا ملا، جن کی بنیاد پر ساری انسانیت کو معراج انسانیت تک پہنچنے کا زینہ ملا، وہ نبی جو ساری کائنات کے نبی ہیں، اپنوں کے بھی نبی ہیں، غیروں کے بھی نبی ہیں،
انسانوں کے بھی نبی ہیں اور جانوروں کے بھی نبی ہیں، جناتوں کے بھی نبی ہیں، شجر و حجر کے بھی نبی ہیں۔ وہ نبی محتشم جو آمنہ کی گود میں آ کر کے ہی انسانیت کا پیغام دیتے ہیں، اس نبی پاک کی شان میں آئیے اس انداز سے درود پاک پڑھیں کہ نفرتوں کا خاتمہ ہو جائے، انسانیت کا بول بالا ہو جائے، دلوں میں پھیلی ہوئی کدورت نکل کر اس کی جگہ محبت جنم لے لے، ہم سب جو ٹکڑوں میں بٹے ہوئے بھائی بھائی بن جائیں، محبت کے ساتھ اس ہندوستان کو اتنا مضبوط کر دیں کہ دنیا کی کوئی طاقت اگر غلط نظر سے ہندوستان کو دیکھنے کی کوشش کرے تو وہ اندھی ہو جائے۔ آئیے رسول پاک کی بارگاہ میں جوش و جذبے کے ساتھ درود پڑھیں، بآواز بلند پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا نبینا مولانا محمد مادل جودی والکرم منبع العلم والحلم والحکم مبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ گفتگو یہاں سے شروع کرتا ہوں کہ انت پھوٹ سب ماٹی ہوئی، آپ کی زبان میں انت پھوٹ سب ماٹی ہوئے، لینا ایک نہ دینا دوئی۔ انت پھوٹ سب ماٹی ہوئی، لینا ایک نہ دینا دوئی۔ دوڑے دھوپے کتنوں کوئی، بنا محمد پار نہ ہوئی۔ اور زور سے بولیے، انت پھوٹ سب ماٹی ہوئی، لینا ایک نہ دینا دوئی۔ دوڑے دھوپے جتنا کوئی، بنا محمد پار نہ ہوئی، بنا محمد پار نہ ہوئی۔ اور گفتگو شروع کرتا ہوں علماء کو مخاطب کر کے کہ پھر کہاں معجزہ حق کا ظہور آپ کے بعد، پھر کہاں معجزہ حق کا ظہور آپ کے بعد۔ چپ ہے جبریل تو خاموش ہے طور آپ کے بعد، چپ ہے جبریل تو خاموش ہے طور آپ کے بعد۔ پھر کوئی شمع ہدایت نہ جلی ہے نہ جلے، پھر کوئی شمع ہدایت نہ جلی ہے نہ جلے۔ ہو گیا جیسے جدا خاک سے نور آپ کے بعد، پھر کوئی شمع ہدایت نہ جلی ہے نہ جلے۔ ہو گیا جیسے جدا خاک سے نور آپ کے بعد۔ آپ کی ذات ازل، آپ کا پیغام ابد، آپ کی ذات ازل، آپ کا پیغام ابد۔ نہ کوئی آپ سے پہلے نہ حضور آپ کے بعد، کوئی آپ سے پہلے نہ حضور آپ کے بعد۔ اور اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت امام عشق و محبت سرکار اعلیٰ حضرت کنز الکرامت ارشاد فرماتے ہیں، میدان محشر میں نفسی نفسی کا عالم ہوگا، باپ بیٹے کا نہ ہوگا، بیٹا باپ کا نہ ہوگا، ماں بیٹی کی نہ ہوگی، بیٹی کسی کی بیٹی ماں کی نہ ہوگی، کوئی کسی کا پرسان حال نہ ہوگا۔ ایسے عالم میں آپ ذرا غور فرمائیے، یہ میدان محشر کا ایک نقشہ ہے۔ اور دوسرا نقشہ دنیا کا میں بتاؤں، ہر شخص کو آج کے زمانے میں اپنی فکر ہے، ہر شخص کو اب کے زمانے میں آج کے یگ میں اپنی فکر ہے۔ ہر شخص چاہتا ہے کہ اپنی حفاظت کرے، ماں زیادہ سے زیادہ اپنے بچے کو پناہ دیتی ہے، باپ زیادہ سے زیادہ اپنی اولاد کو پناہ دیتا ہے، رشتہ دار زیادہ سے زیادہ اپنے قریبی رشتہ دار کو اپنے دامن میں جگہ دیتا ہے۔ گویا کی ماں اپنے دامن میں بیٹی کو چھپاتی ہے، باپ اپنے دامن میں اپنے بیٹے کو چھپاتا ہے، رشتہ دار اپنے دامن میں اپنے رشتہ دار کو چھپاتا ہے۔ ہر کوئی اپنے آپ کو لے کے چلتا ہے، مگر ایک ساتھ ایسی ہے مدینے کے تاجدار کی، سید المرسلین کی،
شفیع المذنبین کی، طٰہٰ و یاسین کی، جانے جانا کی، حریم جانا کی، پورے کونین کی، راحت کونین کی، رب کی رضا کی، احمد مصطفیٰ کی، کونین کے دولہا کی، شب اسرا کے تاجدار کی، مقام دنا کی بلندیوں کو عروج کرنے والے، عروج پہ جانے والے مصطفیٰ کی، کعبہ قوسین کی عظمتیں جس کے قدموں کو چومے اس مصطفیٰ کی، مقام فتح اللہ جس کی عظمتوں کو بوسہ دے اس مصطفیٰ کی، شان کا عالم کیا ہوگا جہاں نہ باپ بیٹے کا ہوگا، بیٹا باپ کا نہ ہوگا، ماں بیٹی کی نہ ہوگی، بیٹی ماں کی نہ ہوگی، وہاں پہ جب سب کہیں گے، آدم کی صفیت کہے گی اذهبوا الی غیری، نوح کی نجیت کہے گی اذهبوا الی غیری کی، موسیٰ کی کلیمیت کہے گی اذهبوا الی غیری، شیش کا تدبر کہے گا اذهبوا الی غیری، یعقوب کی فکر کہے گی اذهبوا الی غیری، حضرت یوسف کہیں گے اذهبوا الی غیری، جہاں سارے نبی 1,00,000 کم و بیش 24,000 کی تعداد کہے گی جاؤ 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 جاؤ، وہاں ایک ذات ایسی ہوگی اپنی چادر مبارک کو پھیلا کے گنہگاروں کو کہے گی آؤ 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 میرے دامن میں آ جاؤ، اس لیے تو ہم کہتے ہیں پیش حق مزدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے، آپ روتے جائیں گے، ہم کو ہنساتے جائیں گے، اس عطا دی ہے خدا نے دامن محبوب کو، جرم کھلتے جائیں گے اور وہ چھپاتے جائیں گے، یہ میرے نبی کی شان ہے کہ نبی وہاں بھی اپنی کملی میں چھپائیں گے اور یہاں بھی انسانیت کو اپنی کملی میں چھپاتے نظر آ رہے ہیں۔ سبحان اللہ، یہ میرے نبی کی شان ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، زندہ باد، زندہ باد، نہیں چھوڑیں گے، نہیں چھوڑیں گے، اللہ اکبر، یا رسول اللہ، انی رسول اللہ علیکم جمیعا، یہ جو رسول ہیں یہ صرف کسی ایک کمیونٹی کے رسول نہیں، صرف مسلمانوں کے رسول نہیں، صرف کسی خاص جماعت کے رسول نہیں، بلکہ یہ رسول جتنے مسلمانوں کے ہیں وطن رسول برادران وطن ہمارے ہندو بھائیوں کے بھی ہیں، سبحان اللہ، یہ رسول سکھوں کے بھی ہیں، یہ رسول بدھسٹوں کے بھی ہیں، ہندوستان میں بسنے والی ہر برادری کے رسول ہیں، ہر ذات کے رسول ہیں، بس فرق یہ ہے کہ دیکھنے کا نظریہ اپنا اپنا ہے، جاننے کا نظریہ اپنا اپنا ہے۔ یہ ایسے رسول ہیں کہ جو ساری کائنات کے رسول، زمین و زماں کے رسول، عرش کے رسول، فرش کے رسول، قلم کے رسول، کرسی کے رسول، طیور کے رسول، جمادات کے رسول، نباتات کے رسول، بہائم کے رسول، ساری کائنات کے یہ رسول ہیں، اور یہ رسول جب آئے ہیں تو اپنے لیے نہیں، اپنے خاندان کے لیے نہیں، یہ انسانیت کے لیے آئے ہیں، یہ انسانیت کو بلند کرنے کے لیے آئے ہیں۔ یہ رحمت عالم کا جشن جو ہم منا رہے ہیں پارا بازار کی سرزمین پر، میں ہندو مسلم ایکتا کا پیغام اس اسٹیج سے دینا چاہتا ہوں اور اس اسٹیج سے بتانا چاہتا ہوں کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات یہ امن کی ذات ہے، مانوتا کی ذات ہے، انسانیت کو انسانیت کی معراج تک لے جانے والے کی ذات ہے، کمزوروں کو سہارا دینے والی ذات ہے، غریبوں کو سہارا بانٹنے والی ذات ہے، تنگ دستوں کو کشادہ کرنے والی ذات ہے، کمزوروں کو طاقتور بنانے والی ذات ہے، غریبوں کے مسیحا کا نام مصطفیٰ تاجدار کون و مکان ہے۔ یہ ہمارے رسول ہے جو ساری انسانیت کے لیے رسول بن کر کے تشریف لائے، اور یہ ایسے رسول ہیں جو دلوں سے کینہ نکالنے آئے ہیں اور ہر سینے کو مدینہ بنانے کے لیے آ رہے ہیں۔ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، سرکار کی آمد، دلدار کی آمد، نعرہ رسالت۔ آپ ذرا غور فرمائیں، حضور کی ایک حدیث بیان کر دوں، سنیں، ہمارے غیر مسلم بھائی بھی سنیں، ہمارے مسلمان بھائی بھی سنیں، اگر کوئی سکھ کمیونٹی سے تعلق رکھنے والا ہے تو وہ بھی سنیں۔ میرے آقا کی یہ پیاری حدیث
آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم آج ہم پر کوشچن ہوتا ہے، اعتراض ہوتا ہے کہ یہ مذہب شدت پسندی کا مذہب ہے، یہ مذہب بہت ٹائٹ ہے، یہ مذہب نفرت سکھاتا ہے۔ اس مذہب کو جو کہے نفرت سکھاتا ہے اس نے اس کو جانا ہی نہیں، اس نے اس کو سمجھا ہی نہیں۔ اس کے بانی دا پروفیٹ آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی شریف میں ہیں۔ سرکار نے ایک اناؤنسمنٹ کیا، ابھی تھوڑی دیر بعد ایک آدمی آئے گا، جس کو جنتی دیکھنا ہے اس آدمی کو دیکھ لے۔ سبحان اللہ۔ ابھی ایک آدمی آئے گا، اتفاق کی بات دروازے سے ایک انصاری صحابی آئے جن کی عمر زیادہ تھی۔ اب صحابہ نے جب انصاری صحابی کو دیکھا تو سارے صحابہ کو رشک ہو گیا اور سب آپس میں یہ سوچنے لگے کہ کون سا کام اس نے ایسا کیا ہے، کون سی نیکی اس نے کی ہے جس کی بنیاد پر حضور اپنی زبان سے اسے جنتی کہہ رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ زبان حضور کی ہے، زبان مصطفیٰ کی ہے، اور حضور کی زبان وہی بولتی ہے جو رب بلواتا ہے۔ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی۔ نبی خود اپنی طرف سے کچھ نہیں بولتے، جو اللہ بلواتا ہے وہی نبی بولتے ہیں۔ صحابہ نے دیکھا دن ڈوب گیا، دوسرے دن کا سورج نکلا، پھر میرے آقا نے ارشاد فرمایا ابھی تھوڑی دیر بعد ایک شخص آئے گا، جس کو جنتی دیکھنا ہو اس آدمی کو دیکھ لو۔ صحابہ فرماتے ہیں کہ ہم نے یہ سوچا کہ شاید آنے والا کوئی اور ہوگا، مگر وہی انصاری صحابی ہے جو حضور کی بارگاہ میں تشریف لائے۔ ہم میں سے ہر شخص کو رشک ہوا کہ آخر یہ بندہ کام کون سا کرتا ہے، یہ بندہ عمل کون سا کرتا ہے، یہ بندہ نیکی کون سی کرتا ہے جس کی بنیاد پر سارے زمانے کے سردار، نبیوں کے سلطان، سرور کون و مکان، فخر زمین و زمان، یاسین جن کا لقب، مدثر جن کا لقب، مزمل جن کا لقب، بشیر جن کا لقب، نذیر جن کا لقب، وزیر جن کا لقب، سراجم منیر جن کا لقب، جن کی زبان سچ کے سوا کچھ نہیں بولتی۔ میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ کوئی آتا ہے تو 20 سال میں انقلاب لے کے آتا ہے، کوئی آتا ہے تو 25 سال میں انقلاب لے کے آتا ہے، کوئی 30 سال میں انقلاب لے کے آتا ہے۔ سکندر آیا تو اس نے انقلاب لایا تو ایک عمر کے پہنچنے کے بعد انقلاب لے کے آیا، بابر آیا تو ایک عمر پہنچنے کے بعد انقلاب لے کے آیا، جو بھی آیا چندر گپت موریہ ہندوستان کی سرزمین کے راجا بنے تو وہ بھی ایک وقت کے بعد انقلاب لے کے آئے۔ مگر یہ کیسا دستور ہے جو پیدا ہوتے ہی سماج میں انقلاب لے کے آ رہا ہے۔ حضرت گرامی وقار ایسا بدلاؤ کہ جو ماں شوہر مر گیا اور ماں بدھوا ہو گئی تو اس بدھوا ماں کا سودا کرنے کے لیے بچہ جاتا تھا، لڑکا جاتا تھا، اس ماں کی اتنی قدر تھی کہ اس ماں کو بیچ دیا جاتا تھا۔ مگر آمنہ کا لال، عبداللہ کا دلارا، نبیوں کا سردار، امام الانبیاء، فخر زمین و زمان جب اس خاندان کیتی پہ تشریف لاتے ہیں تو ماں کی عظمت کتنا بڑھاتے ہیں۔ آپ سے میں پوچھوں جنت کہاں ہے؟ بولو جنت کہاں ہے؟ آپ کہیں گے ساتوں آسمانوں کے اوپر، عرش اعظم کے قریب، سدرۃ المنتہا کے پاس۔ ہم نے کہا جنت وہاں ہے، مگر جب آمنہ کا لال آیا تو جنت ساتوں آسمان سے کھینچ کر ماں کے قدموں تلے لا کے دنیا کو بتا دیا اب جنت کو دیکھنے کے لیے آسمانوں کی طرف دیکھنے کی ضرورت نہیں، ماں کا چہرہ دیکھ لو جنت کا دیدار ہو جائے گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت مصطفیٰ، عظمت مصطفیٰ، عظمت والدین، مرحبا مرحبا مرحبا۔
مرحبا 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 اللہ اکبر یا رسول اللہ سبحان اللہ. کوئی انقلاب لے کے آتا ہے 25 سال کی عمر میں, کوئی 20 سال کی عمر میں. دا پروفیٹ آف محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے 40 سال کے بعد نبوت کا اعلان کیا, مگر 40 سال پہلے ہی نبی نے جنت کو لا کے کہاں رکھ دیا ہے. اس ماں کے قدموں کے تلے جس ماں کی عظمتوں کا سودا ہوتا تھا, اس ماں کو اتنا بلند کر دیا کہ اے لوگوں, اگر تم چاہتے ہو کہ اپنی ماں کو, اگر چاہتے ہو جنت تم کو مل جائے, اگر چاہتے ہو سورگ تم کو مل جائے, اگر تم چاہتے ہو کہ جنت تم کو مل جائے, تو کہیں اور نہ جاؤ, ماں کا چہرہ دیکھو, ماں کی خدمت کرو, ماں کی فرما برداری کرو, ماں کی اطاعت کرو. بھی عرش اعظم کے پار, مگر اس جنت کو اتنا قریب لے کے آیا, اتنا قریب لے کے آیا ہمارا رسول کہ اب جنت کو تلاشنے کے لیے دائیں بائیں دیکھنے کی ضرورت نہیں. صبح بھی ماں کا چہرہ دیکھو, جنت کو دیکھ لیا, شام کو بھی ماں کا چہرہ دیکھو, جنت کا چہرہ دیکھ لیا. تو گویا کی اب ماں اس لیے نبی کی یوم ولادت بنائے کہ ماں کچھ نہیں تھی, مگر اس ماں کو اتنا عظیم میرے رسول نے بنا دیا کہ جنت کو اس کے قدموں کے نیچے لا کے کھڑا کر. سبحان اللہ سبحان اللہ. باپ حضور کی میلاد کیوں بنائے؟ ایک ایک پوائنٹ سنیے گا, اور اس کے بعد ایک پیغام سنیے گا ہندو مسلم ایکتا کے اوپر. محمد احمد وارسی اٹان پٹان نہیں بولتا, جو بولتا ہے حروف کے ساتھ بولتا ہے. اب سنیے آپ, باپ کیوں حضور کا یوم پیدائش منائے, یوم ولادت منائے؟ باپ کی عظمتیں کیا تھی؟ بچے جب جوان ہو جاتے تھے تو والد کو گھسیٹ کر کے مارتے تھے, یہ عرب کا کلچر تھا. باپ جب بوڑھا ہو جاتا تو اس کو ایک الگ مکان میں رکھ دیتے تھے, اس کو ایک الگ جگہ چھوڑ دیتے تھے. لیکن جب رسول تشریف لائے, ایک انقلاب کیا میرے آقا نے کہ اگر ماں کے قدموں تلے ہم نے جنت لا کر کے رکھ دی ہے تو اس باپ کو کمزور نہ سمجھنا جس نے اپنا خون جگر تمہیں پلایا ہے, جس نے پروان چڑھا کر کے تمہیں اس قابل بنایا ہے کہ تم اس زمین پر چل سکو, تم اس زمین پر بول سکو, تم اس زمین پر گفتگو کر سکو. اگر ماں کے قدموں تلے جنت ہے تو جنت کا دروازہ تمہارا باپ ہے, اور تم کو اگر جنت میں جانا ہے تو کسی اور راستے سے نہیں, دروازے سے ہو کے جانا پڑے گا. اس لیے دنیا کا ہر باپ نبی کی میلاد بنائے, اس لیے کہ میرے نبی نے اس کو جنت کا دروازہ بنا دیا. ذرا غور فرمائیے, ذرا غور فرمائیے. ماں اس لیے منائے حضور کی پیدائش کہ قدموں تلے جنت. بہن کیوں منائے؟ بہن کیوں منائے؟ عرب کی کلچر میں, عرب کی تہذیب و ثقافت میں, عرب کے سسٹم میں بہن کا کوئی حصہ نہیں تھا. آج بھی بہت بڑے بڑے پیٹو ہیں جو اپنے بہن کا حصہ ہضم کر کے بیٹھے ہیں اور بڑے بڑے مولانا بن کے ٹہل رہے ہیں, بڑے بڑے علامہ بن کے ٹہل رہے ہیں. اسٹیج پر تقریر کرتے ہیں ایسی کہ ایسا لگتا ہے کہ ان سے بڑا کوئی پرہیزگار نہیں, مگر اپنی ماں کو دکھ دیتے ہیں لوگ, اپنی ماں کو لوگ ستاتے ہیں, اپنی ماں کی عظمتوں سے کھلواڑ کرتے ہیں. بہت سارے ایسے حاجی ہیں, بہت سارے ایسے نمازی ہیں جن کی نماز ایک وقت بھی نہیں چھوٹتی, لیکن جس جنت کو رسول اللہ نے قدموں کے تلے ماں کے رکھ دیا ہے اس باپ کو بھی ناراض کیے ہیں, اس ماں کو بھی ناراض کیے ہیں. جب تک ان دونوں کو راضی نہیں کر لو گے حضور کی میلاد کا حق ادا نہیں ہوگا. اگر میں مجرم ہوں تو مجھے سزا ملے, آپ مجرم ہیں تو آپ کو سزا ملے. سنیے, بہن حضور کی میلاد کیوں منائے؟ اس بہن کا وراثت میں کوئی حصہ نہیں تھا, لیکن مصطفیٰ آئے 12 ربیع الاول شریف 571 عیسوی کو. آمنہ کے بیٹے نے مکے کی سرزمین پر جنم لیا. انسانیت مسکرا اٹھی, بہن مسکرا اٹھی. میرے آقا نے فرمایا جس طرح بیٹوں کا حق ہے اسی طرح بیٹیوں کا حق ہے. اے بھائیو, اگر تم چاہتے ہو اپنے رسول سے اچھی ملاقات کرنا, اپنے
اپنے آقا سے سر اٹھا کے ملاقات کرنا تو اپنی بہنوں کا حق دے دیا کرو. گویا کہ میرے آقا نے بہن کا حق دے کر کے یہ بات بتا دیا کہ تم بھی میری میراث بناؤ, کیونکہ میں وہ رسول ہوں جس نے تم کو تمہارا حق دلا کے دے دیا. سبحان اللہ. ذرا غور فرمائیے, بیٹی کیوں منائے؟ بیٹی حضور کا میلاد کیوں منائے؟ یہ بیٹی کیا تھی؟ عرب کا کلچر تھا کہ جس کو بیٹی پیدا ہوتی تھی وہ زمین میں زندہ گاڑ دیتا تھا. بیٹیوں کا پیدا ہونا ہی اپنے لیے وہ باعث شرم سمجھتے تھے, مگر جب وہ ہاشمی آیا, جب وہ قرشی آیا, جب وہ مطلبی آیا, جب وہ حجازی آیا, جب میرے نبی آئے تو میرے نبی نے فرمایا سنو سنو, جس کو اللہ نے 3 بیٹیاں دی ہوں, جس کو اللہ نے 3 بیٹیاں دی ہوں اور تینوں کو پڑھایا, تینوں کو ادب سکھایا, تینوں کو شریعت اور دین سکھایا, پردے کی پابندی بتائی, شریعت کا مزاج بتایا, اور عمر ہونے کا بعد ان کی کسی اچھی جگہ پہ نیک رشتہ لگا کر کے شادی کر دیا, تو حضور فرماتے ہیں جس کی 3 بیٹیاں ہیں اللہ تعالیٰ نے اس کے حصے میں جنت لکھ دیا. سبحان اللہ. بیٹی کیا تھی؟ زندہ کر غور کر دی جاتی تھی. جینے کا حق بیٹی سے چھین لیا گیا تھا, مگر بیٹی کو جینے کا حق کس نے دیا؟ بیٹی کو جینے کا حق کس نے دیا؟ معاشرے میں بیٹی کو کھڑے ہونے کا حق کس نے دیا؟ تو کہنا پڑے گا کسی اور نے نہیں, عبداللہ کے بیٹے نے دیا, آمنہ کے لفظ جگر نے دیا, محبوب کامر نے دیا. تبھی تو ہم کہتے ہیں انہی کی پھومائے سمن ہے, انہی کا چلوا چمن چمن ہے, انہی سے گلشن مہک رہے ہیں, انہی کی رنگت گلاب میں ہے. اٹھا دو پردہ دکھا دو چہرہ کہ نور باری حجاب میں ہے, زمانہ تاریک ہو رہا ہے کہ مہر کب سے نقاب میں ہے. کی میلاد اس لیے منائے, اس لیے منائے کہ وہ بیٹی زندہ گاڑنے سے بچ گئی اور اس بیٹی کو ایک مقام ملا, ایک مرتبہ ملا. ایک صحابی کھڑے تھے, انہوں نے کہا یا رسول اللہ جس کی 2 بیٹیاں ہوں, میرے آقا نے فرمایا جس کی 2 بیٹیاں ہوں اگر عزت کے ساتھ اپنے گھر سے اس نے رخصت کر دیا تو اس کے لیے بھی جنت واجب. ایک اور صحابی موجود ہیں, کہا جس کی 1 بیٹی, اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا ہاں جس کی 1 بیٹی ہے اگر اس کو پڑھا لکھا کر کے صحیح سلامتی کے ساتھ نیک رشتہ کر کے اس بیٹی کو نیک بدنی کے ساتھ منسوب کر کے اس کی شادی کر دیا تو 1 بیٹی پالنے والا بھی جنتی ہے. اسی محفل میں نبی کا دریائے رحمت جوش میں ہے. صحابی نے عرض کیا رسول اللہ جس کی کوئی بیٹی نہ ہو, بیٹے ہی بیٹے ہوں, تو کہا اگر پڑوس کی بیٹی ہے, آقا نے فرمایا اگر رشتے دار کی بیٹی ہے, آقا نے فرمایا بہن کی بیٹی ہے, آقا نے فرمایا تمہارے دور کے رشتے دار کی بیٹی ہے. بیٹی تو بیٹی ہوتی ہے, چاہے تمہاری بیٹی ہو, چاہے پڑوس کی بیٹی ہو, چاہے رشتے دار کی بیٹی ہو. اگر تم نے اس بیٹی کو اس نیت سے پڑھایا لکھایا اور پڑھانے اور لکھانے کے بعد اس کی صحیح جگہ پہ شادی کر دی تو آقا نے فرمایا اس بیٹی کے بدلے اللہ تجھے جنت بخش دے. سبحان اللہ, سبحان اللہ, زندہ باد, زندہ باد. بتائیے بیٹی حضور کا میلاد کیوں نہ منائے؟ تو بیٹی اس لیے حضور کا میلاد منائے کہ حضور نے اس کو عزت والی زندگی دی, عظمت والی زندگی دی, مقام والی زندگی دی. اب وہ انصاری صحابی, ابھی بھولا نہیں ہوں, وہیں پہ چل رہا ہوں, سبحان اللہ, شاٹ کوٹ نہیں مارتے. انصاری صحابی, صحابہ کو رشک ہوا کون سا عمل, 3 دن گزرا, ٹائم وہی, گھڑی وہی, سمے وہی,
آقا نے فرمایا ابھی تھوڑی دیر بعد ایک بندہ آئے گا، اے میرے صحابہ، جس کو جنتی دیکھنا ہے، جس کو جنتی دیکھنا ہو وہ اس کو دیکھ لے۔ صحابہ رش کرنے لگے، اتنے میں وہی انصاری صحابی تشریف لے آئے۔ آقا کریم کے صحابہ فرماتے ہیں کہ ہم میں سے ہر شخص کو رشک پیدا ہوا۔ دو چیزیں، ایک ہے حسد جو مسلم کمیونٹی میں بہت زیادہ ہے، اور کمیونٹی میں ہوگی میں بات نہیں کرتا، مگر مسلمانوں میں بہت زیادہ ہے، اور خاص طور سے داڑھی ٹوپی والوں میں اور زیادہ ہے۔ حضرت اگر ہم سدھر جائیں تو قوم سدھر جائے گی۔ پہلے ہم اپنے آپ کو سدھاریں۔ حسد کہتے ہیں کہ جس کے پاس جو نعمت ہو، علامہ نسیم صاحب، وہ نعمت مجھ کو مل جائے اور اس کی چھن جائے۔ ضمیر بھائی کا سارا کاروبار ہمارا ہو جائے اور ضمیر بھائی ایک دم کلاش ہو جائیں، گویا کہ اگلے کی ساری نعمت چھیننا ہے اور خود کو مالدار بنانا ہے۔ یہ ہوتا ہے حسد، اور رشک یہ ہوتا ہے مولا جیسے ضمیر کو تو نے اس لائق بنایا ہے کہ نبی کی میلاد سجا رہے ہیں، نبی پاک کا جلسہ کرا رہے ہیں، جیسے پارا بازار کے مسلمانوں کو، ہمارے ان بھائیوں کو اس لائق بنایا ہے کہ یہ نبی پاک کی میلاد منا رہے ہیں، یہ خرچہ کر رہے ہیں، یہ غریبوں کی مدد کر رہے ہیں، یہ کمزوروں کو سہارا دے رہے ہیں۔ مولا ہمیں بھی اس لائق بنا دے، ہمارے بھائی کا سلامت رہے مگر ہمیں بھی اس طرح بنا دے۔ اس کو کہتے ہیں رشک۔ رشک اور حسد میں فرق ہے، حسد گناہ ہے، رشک کرنا ثواب ہے۔ صحابہ نے آپس میں بات کی، رش کرنے لگے اور رش کرنے لگے کہ کون سا ایسا عمل ہے، کون سی ایسی نیکی ہے جو اس بندے نے کی ہے ہم نے نہیں کی ہے۔ اس میں ایک نوجوان تھے، بڑے جذباتی تھے، نام حضرت عبداللہ تھا، بولو سبحان اللہ۔ نام حضرت عبداللہ تھا، وہ جذباتی تھے، وہ کھڑے ہوئے اور انصاری صحابی کے پاس گئے، کہا چچا جان ذرا وہ رات سے پردہ اٹھا دیجئے کہ کون سا ایسا عمل آپ کرتے ہیں، کون سی ایسی نیکی کرتے ہیں کہ 3 دن حضور نے اپنی زبان سے لگاتار آپ کو جنتی کہا ہے۔ سبحان اللہ۔ کون سا ایسا عمل کرتے ہیں؟ وہ انصاری صحابی مسکرائے۔ آج کا آدمی ہوتا تو کہتا بھیا بہت بڑا عمل کرتا ہوں، تمہارے بس کی بات نہیں ہے۔ آج کا انسان ہوتا تو کہتا بہت پاورفل کرتا ہوں، جاؤ ناشتہ ناپو، تمہارے بس کی بات نہیں ہے۔ مگر وہ انصاری صحابی تھے، مسکرائے اور مسکرانے کے بعد کہا، کچھ فرمایا نہیں، اور حضرت عبداللہ نے کہا اگر اجازت ہو تو میں کچھ دن اور کچھ راتیں آپ کے پاس گزار لوں، میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ کون سی ایسی نیکی ہے جو رسول کو اتنی بھا گئی ہے، اتنی پیاری لذت آ گئی ہے، اتنا پیار آ گیا ہے کہ حضور ایک دن جنتی نہیں کہہ رہے ہیں بلکہ لگاتار 3 دن جنتی کہہ رہے ہیں۔ حضرت عبداللہ ساتھ ہو لیے، ان کے مکان پہ گئے، انہوں نے کھانا کھلایا۔ عبداللہ بیان فرماتے بستر لگایا اور مجھے سلا دیا، لیکن میں سویا نہیں، چادر میں سوراخ کر کے دیکھتا رہا کہیں ایسا نہ ہو کہ میں سو جاؤں اور یہ وہ عمل کرنے لگے جس کی بنیاد پر حضور نے ان کو جنتی کہا ہے۔ اس لیے میں رات میں اس سوراخ سے جھانکتا رہا، دیکھتا رہا، مگر رتیا گزر گئی، پوری رات گزر گئی، صبح کا سپیدہ سحر طلوع ہونے والا تھا، تہجد کا وقت ہوا، یہ اٹھے، وضو کیا، نماز پڑھی، میں نے بھی تہجد پڑھی، پھر فجر حضور کے پیچھے پڑھی۔ 3 دن میں ان کے یہاں رہا مگر میں نے کوئی عمل نہیں دیکھا۔ میں نے کہا ایسا ہوگا کہ شاید میرے سامنے یہ عمل کرنا نہیں چاہتے، میرے جانے کے بعد یہ عمل کرنا چاہتے ہیں، لہذا میں نے تیسرے دن کہا بھائی اب میں چلتا ہوں۔ تو انصاری صحابی نے کہا اچھا اپنے آنے کی وجہ تو بتا دو، غرض و غائب تو بتا دو، جو تم نے سوال کیا تھا اس سوال کا جواب نہیں لوگے؟ کہا ہاں، اسی سوال کا جواب لینے کے لیے تو میں 3 دن سے پریشان ہوں، لیکن میں نے دیکھا کہ میں زیادہ کوئی عمل آپ نے
نہیں کیا. نمازیں آپ بھی پڑھتے ہیں, نمازیں میں بھی پڑھتا ہوں, دن میں روزے رکھتا ہوں, آپ روزہ نہیں رکھتے, رات میں قیام کرتا ہوں, آپ اتنا قیام بھی نہیں کرتے. دیکھنا تو یہ ہے کہ عمل تو میرا زیادہ ہے, مگر حضور نے آپ کو جنتی کہا ہے, تو کوئی بات ایسی ضرور ہوگی جس کی بنیاد پر میرے آقا نے آپ کو جنتی کہا ہے. تو انصاری صحابی نے کہا میرے بیٹے کوئی ایسا عمل نہیں ہے, صرف ایک عمل یہ ہے کہ میں اپنے دل میں کسی بھی انسان کے لیے, کسی بھی آدمی کے لیے, کسی بھی مانو جات کے لیے نفرت نہیں رکھتا ہوں, بلکہ اپنے سینے میں سب کے لیے محبت رکھتا ہوں. سبحان اللہ, سبحان اللہ. اب ذرا غور فرمائیے کیا جملہ کہا. میں اپنے دل میں, سنیے غور سے, میں اپنے دل میں کسی مانو کے لیے, کسی انسان کے لیے, کسی برادری کے لیے, کسی ذات کے لیے, کسی برادری کے لیے, کسی انسان کے لیے میں نفرت نہیں رکھتا, بلکہ سب کے لیے محبت رکھتا ہوں. حضرت عبداللہ اچھل پڑے, اتنا سننا تھا. حضرت عبداللہ اچھل پڑے, پیشانی کو چوم لیا, کہا چچا جان یہی تو وہ عمل ہے جو اللہ کے رسول کو سب سے زیادہ پسند ہے, اس لیے کہ 12 ربیع الاول کو آنے والا نبی یہی پاٹ پڑھانے ہی کے لیے تو آیا تھا, نفرت کو مٹانے آیا تھا, محبت کی چادر اڑانے آیا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, سرکار کی آمد, سرکار کی آمد, جشن میلاد النبی, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. اب ذرا غور فرمائیے, بات چھوٹی سی ہے مگر آج غور کریں تو انسانیت سسک رہی ہے. دھرم کے نام پر ایک دوسرے کا خون بہایا جا رہا ہے. خون اتنا سستا ہو گیا ہے کہ دھرم کے نام پر لاکھوں لوگ قتل ہو رہے ہیں, لاکھوں لوگ قتل ہو رہے ہیں, لاکھوں لوگ مارے جا رہے ہیں. میں کہتا ہوں کون سا ایسا مذہب ہے جو ایسی تعلیم دیتا ہے؟ اگر آپ غور کریں گے تو دنیا کا کوئی مذہب ایسا نہیں ہوگا جو یہ کہے کہ لوگوں کو کاٹو, لوگوں کو مارو, لوگوں کو نیست و نابود کرو, لوگوں کو ختم کرو. اگر کوئی مسلم ایسی حرکت کرتا ہے تو اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں. آج اسلام کو سوشل میڈیا کے ذریعہ, الیکٹرانک میڈیا بھی سن لے محمد احمد وارثی کا بیان, پرنٹڈ میڈیا بھی سن لے, الیکٹرانک میڈیا بھی سن لے, پرنٹڈ میڈیا بھی سن لے, یہ بھاڑے کے چند ٹکے کے خریدے ہوئے مولویوں کی بات نہیں کر رہا ہوں, میں اس اسلام کی بات کر رہا ہوں جو اسلام مکے سے نکلا ہے اور دیکھتے ہی دیکھتے 63 سال میں پوری دنیا میں چھا گیا ہے. جس اسلام کے فالوور کروڑ ہیں. ہم اہنسا کے پجاری ہیں, ہمارا ہنسا سے دور دور تک کوئی تعلق نہیں ہے. ہم مانوتا کے پجاری ہیں, ہم انسانیت کے علمبردار ہیں. ہم نے انسانیت کی قدروں کو بحال کیا ہے. جس رسول نے یہ کہہ دیا ہو کہ ہرے بھرے پیڑوں کو مت کاٹا کرو, اس سے انسانیت خطرے میں نظر آتی ہے. جس رسول کا مذہب پیڑوں کو کاٹنے سے منع کرتا ہو وہ بھلا انسانوں کو قتل ہونے سے بھلا کیوں نہیں روکے گا؟ اور ایک رسول کی حدیث سنو اور پھر میں بتانا چاہتا ہوں, چاہے وہ شری گرو نانک جی کے فالوور ہو, چاہے وہ ہندو مذہب کے فالوور ہو, چاہے وہ جین مذہب کے فالوور ہو, چاہے وہ بدھسٹ مذہب سے تعلق رکھنے والے ہو, چاہے وہ سوشلسٹ مذہب سے تعلق رکھنے والے ہو, چاہے وہ اپاشنسٹ ہو, چاہے وہ کسی شعبے کے ہو, میں انہیں بتانا چاہتا ہوں اسلام امن کا دائی ہے, اسلام امن کا مذہب ہے, اسلام مانوتا کا مذہب ہے. جو مسلمان اس پر چل رہا ہے اسی کو مسلمان سمجھو, اس کو دیکھ کے اوتھینٹک طور سے میں بتانا چاہتا ہوں, اوتھینٹک طور سے بتانا چاہتا ہوں کہ ہر ٹوپی والے کو مسلمان نہ سمجھنا, ہر داڑھی والے کو مسلمان نہ سمجھنا, ہر کرتے پیجامے والے کو مسلمان نہ سمجھنا, ہر طالبانی کو مسلمان نہ سمجھنا. مسلمان وہ ہوتا ہے جو جانوروں کا بھی احترام کرتا ہے, مسلمان وہ ہوتا ہے. میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ ہے, ایک اونٹ موجود ہے, ایک صحابی اس اونٹ کو ڈنڈے سے مار رہے ہیں. میرے آقا کا گزر ہوا, آقا نے انہیں بلایا اور کہا تم اس بے زبان کو کیوں مار رہے ہو؟ کہا یا رسول اللہ یہ چلتا نہیں ہے. میرے آقا اس اونٹ کے قریب گئے, اونٹ نے آقا سے کچھ کہا, آقا مسکرا دیے. میرے آقا نے فرمایا اس کی غذا کم دیتے ہو کام زیادہ لیتے ہو, اس کو کھانا پورا دو. پھر دیکھو کیوں نہیں سنتا ہے. پتا یہ چلا صرف انسانوں ہی کے نبی نہیں ہیں, جانور بھی اپنا ٹکڑا
ہوگا اگر کسی کے پاس کہتے ہیں تو the prophet آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے، وہ آقا کی ذات ہے، وہ مصطفیٰ کی ذات ہے، وہ سید المرسلین کی ذات ہے۔ آؤ میں ایک پیغام دیتا ہوں، سنیں برادران وطن بھی سنیں، ہمارے ہندو بھائی بھی سنیں، ہمارے مسلمان بھی سنیں، جشن عید میلاد النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم منانے والے بھی سنیں۔ ایک حدیث دیتا ہوں، ذرا غور سے سنیے۔ میرے آقا نے ارشاد فرمایا، حضور کی حدیث سے پہلے ہی میں قرآن کی آیت پڑھتا ہوں۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ جس کو کچھ مردود لوگ کہتے ہیں کہ قرآن میں کچھ آیت ایسی ہے جس آیت سے لڑنے اور جھگڑنے اور کاٹنے کا حکم دیا جا رہا ہے، ایسے کچھ لوگ کہتے ہیں جو ڈیبیٹ میں آتے ہیں۔ میں اندھ بھکتوں کی بات نہیں کر رہا ہوں، اندھ بھکت کسی کے بھی نہ بنو، چاہے وہ کوئی بھی ہو۔ اللہ نے تمہیں آنکھیں دی ہیں، خدا نے تمہیں آنکھیں دی ہیں، رب نے تمہیں آنکھیں دی ہیں، بنانے والے مالک نے تمہیں آنکھیں دی ہیں، عقل دیا ہے، دماغ دیا ہے، مائنڈ دیا ہے۔ اس مائنڈ سے سوچو کہ صحیح ججمنٹ کیا ہے، صحیح ڈیسیژن کیا ہے، صحیح فیصلہ کیا ہے۔ کسی کے بہکاوے میں آ کر کے ہندوستان کی گنگا جمنی تہذیب کو پارا پارا نہ کرو۔ یہ دیش ہم دونوں سے چلے گا۔ اس دیش میں ہندو میں پہلا لفظ ہاں آتا ہے اور مسلمان میں پہلا لفظ ماں آتا ہے۔ میں کہتا ہوں اس دیش کو اگر مضبوط کرنا ہے تو ہندو کے ہاں کو ماں سے ملنا پڑے گا۔ جب ہم بنیں گے تو ہندوستان مضبوط ہوگا، ہندوستان طاقتور ہوگا۔ لہذا یہ امن کا پیغام محمد احمد وارثی دے کے جانا چاہ رہا ہے۔ ہم جب تک ہم نہیں بنیں گے یہ فرقہ پرست طاقتیں ہمیں لڑاتی رہیں گی، یہ فرقہ پرست طاقتیں ہمارے امن کو پارا پارا کرتی رہیں گی۔ لہذا کبھی مذہب کے نام پہ نہ لڑنا، کبھی دھرم کے نام پہ نہ لڑنا، محبت کے ساتھ رہنا۔ یہ وہ ہندوستان ہے جہاں شوشن بھی ہے، جہاں چمیلی بھی ہے، جہاں گلاب بھی ہے، جہاں بیلا بھی ہے، سب کی خوشبو الگ الگ ہے۔ کوئی گلاب بن کے ہندوستان کو مہکا رہا ہے، کوئی چیلا چمپا بن کر کے ہندوستان کو مہکا رہا ہے، کوئی چمیلی بن کے ہندوستان کو مہکا رہا ہے۔ ایک مٹھی بن جاؤ اور ایسی طاقت بن جاؤ کہ فرقہ پرست طاقتیں جو برے منصوبے لے کے جا رہی ہیں تمہارے اتحاد سے ان کے برے منصوبے مٹ جائیں، ہندوستان مضبوط ہو جائے۔ جب ہندوستان مضبوط ہوگا تو یہ کالی طاقتیں خود بخود زمین میں دفن ہوتی نظر آئیں گی۔ اب قرآن کی آیت سنو جو کہتے ہیں قرآن میں لڑائی جھگڑا لکھا ہے۔ سنو یہ میسج، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، من قتل نفسا بغیر نفس فکأنما قتل الناس جميعا، جس نے بغیر گناہ کے کسی ایک جان کو بھی مارا، بغیر قصور کے، بغیر غلطی کے کسی ایک جان کو بھی مارا۔ جان میں یہ نہیں کہا گیا ہے کہ مسلمان کو مارا، جان میں یہ نہیں کہا گیا ہے کہ یہودی کو مارا، جان میں یہ نہیں کہا گیا کہ عیسائی کو مارا، جان میں یہ نہیں کہا گیا ہے کہ ہندو کو مارا، کسی ایک جان کو مارا جو بھی جان والا ہے۔ یہ ہمارا قرآن کہتا ہے، حضور پر اترا ہوا قرآن کہتا ہے، اسلام کا سب سے بڑا گرنتھ کہتا ہے، اسلام کی سب سے معتبر کتاب جو قرآن کی شکل میں اتری ہے، یہ کسی بندے نے نہیں اتاری ہے، یہ اللہ نے اتاری ہے۔ کسی کا باپ بھی بدلنا چاہے نہیں بدل سکتا، کسی کا دادا بھی بدلنا چاہے نہیں بدل سکتا، کسی کا پردادا بھی بدلنا چاہے تو بدل نہیں سکتا، اس لیے کہ اس قرآن کو اتارنے والا، ساری کائنات کو پالنے والا رب العالمین ہے۔ نہ رب العالمین کے قانون کو بدلا جا سکتا ہے، نہ جس پر قرآن اترا اس رحمت للعالمین کے قانون کو بدلا جا سکتا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، جشن میلاد النبی، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ سنو قرآن کی ہے، من قتل الناس، من قتل نفسا، من قتل نفسا بغیر نفس فکأن
جس نے بغیر کسی گناہ کے، بغیر کسی قصور کے، بغیر کسی غلطی کے ایک جان کو بھی مارا تو گویا اس نے پوری انسانیت کو قتل کر دیا۔ کوئی مذہب پوری انسانیت کو قتل کر دیا، ایک کو مارا بغیر کسی گناہ کے۔ آج دھرم کے نام پر گھروں کو جلایا جا رہا ہے، جھنڈوں کے لگانے کے نام پر کے گھروں کو جلایا جا رہا ہے، قتل کیا جا رہا ہے۔ ہمارا قرآن کیا کہتا ہے؟ قرآن نے کیا فیصلہ کیا کہ من قتل نفسا بغیر نفس فکأنما قتل الناس جميعا، جس نے بغیر کسی گناہ کے، بغیر کسی غلطی کے ایک جان کو بھی مارا گویا اس نے پوری انسانیت کو قتل کر دیا۔ اور یہی قرآن آگے کہتا ہے بڑی بڑی خوبصورت بات، ومن احیاہا فکأنما احیا الناس جميعا، جس نے کسی ایک انسان کو زندگی دی، کسی ایک انسان کو زندگی بخشی، کسی ایک انسان کو جینے کا حق دیا، اس نے پوری انسانیت کو جینے کا حق دیا۔ تو گویا کہ آج جو انسانیت کے نام پر قتل کا کھیل کھیلا جا رہا ہے، انسانیت کے نام پر خون کی ہولی کھیلی جا رہی ہے، وہ کوئی مذہب کا کھیلنے والا ہو، میں برادرات وطن سے کہتا ہوں اگر آپ کے مذہب کے کچھ لوگ ہیں، ہندو بھائی ہیں، کچھ بھٹکے ہوئے ہیں، انہیں سمجھاؤ ہم دھرم کے نام پر تمہیں نہیں کھیلنے دیں گے۔ اگر کوئی مسلم جذبات میں آ کے ہمارا ایمانی بھائی کوئی ایسا کھیل کھیلنا چاہ رہا ہے جس سے ہماری ایکتا اور اکھنڈتا کو نقصان پہنچ رہا ہے تو اس کے خلاف ہو جاؤ، اس کے ساتھ لامبند ہو جاؤ، اس کے خلاف لامبند ہو جاؤ۔ اگر کوئی گرو نانک کا ماننے والا ایسی حرکتیں کر رہا ہے تو اس کے خلاف بھی لامبند ہو جاؤ۔ اس ہندوستان کی اتحاد کو، اس ملک کی اتحاد کو، اس ملک کی اکھنڈتا اور ایکتا پر کوئی حرف آنے نہ دینا، کیونکہ یہ ملک وہ ملک ہے جس کے تعلق سے پیارے آقا نے فرمایا ہے کہ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں مجھے ملک ہند سے وفا کی خوشبو آتی ہے، سبحان اللہ، مجھے ملک ہندوستان سے وفا کی خوشبو آتی ہے۔ حضرات گرامی وقار، اب وقت پورا ہونا چلا، 2 میسج اور دے کر کے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ یہ ساری کائنات کے رسول ہیں اور 2 میسج آپ کو دوں گا، اور یہ دونوں میسج آپ کو یاد رکھنا ہے۔ یہ ہے ہمارا اسلام۔ میرے آقا بیان فرماتے ہیں، حضور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نجات کا راستہ بتاتے ہیں کہ نجات کا راستہ کیا ہے، پیغام کیا ہے۔ ایک زمانے میں ایک بزنس مین تھا، ایک تاجر تھا، وہ لوگوں کو قرض کی رقم دیتا تھا، قرضہ دیتا تھا۔ کیا دیتا تھا؟ قرض دیتا تھا۔ لیکن جب ٹائم وصولی کا آتا تھا تو وہ جب کسی آدمی کو بھیجتا تو اس سے یہ کہہ دیتا تھا کہ دیکھو بھائی، اگر اس کے پاس پیسہ نہ ہو تو اس کو کچھ کہنا نہیں، بلکہ اور مہلت دے دینا، اور ٹائم دے دینا۔ آج تو کچھ اتنے نالائق ہیں کہ 10 دیتے ہیں 100 وصولتے ہیں۔ اور اسی مسلمان ہیں، میں کلمہ پڑھتے ہیں حضور کا، جو بھی سودی کاروبار کرتا ہے، ایک بار بھی سود کا کاروبار کرتا ہے، مسلمانوں سے، مسلم کمیونٹی سے، اونلی مسلم کمیونٹی، آپ سے خطاب کر رہا ہوں کہ کوئی شخص اگر سود کا کاروبار کرتا ہے تو 70 بار اپنی ماں سے زنا کرتا۔ ایسے لوگ معاشرے میں ذرا سوچ لیں کہ رب کے یہاں جائیں گے تو ان کا انجام کیا ہوگا۔ تو وہ بندہ خدا جو بزنس مین تھا، اس کا عالم یہ تھا کہ جب کوئی بندہ بھیجتا تو بولتا کہ بھائی اگر وہ نہ دے سکے تو اس پہ سختی نہ کرے، اس کو مارنا نہیں، اس کو کچھ کہنا نہیں، بلکہ ڈھیل دے دینا۔
ایسے ہی چلتا رہا، اس کا انتقال ہوا۔ یہ واقعہ حضور بیان فرما رہے ہیں، حضرت الیاس کے زمانے کا واقعہ ہے۔ اس بندے کا انتقال ہوا۔ جب بندے کا انتقال ہوا تو حضرت الیاس نے اس کو خواب میں دیکھا کہ وہ جنت میں گھوم رہا ہے۔ بولیے سبحان اللہ، وہ جنت میں ٹہل رہا ہے۔ تو حضرت الیاس نے کہا کہ تیرا عمل تو بہت اچھا نہیں تھا، تیری نیکیاں تو بہت اچھی نہیں تھی، تو نے جو پن کیے تھے اتنے نہیں پن کیے تھے کہ تو جنتی بن جاتا، آخر تجھے جنت ملی کیسے؟ اس نے کہا میرے رب کے کرم کی بنیاد پر ملی۔ سبحان اللہ، ایسے سنو، میرے کرم کی بنیاد پر، میرے رب کے کرم کی بنیاد پر ملی ہے۔ اللہ نے مجھے بلایا اور کہا اے بزنس مین، اے تاجر، میں نے تجھے کیوں بخشا تجھے پتا ہے؟ اس نے کہا اے میرے رب، میں بندہ ہوں، تو خدا ہے، تو جانے، میں کیا جانوں؟ سبحان اللہ، کیوں بخشا؟ کیا وجہ ہے؟ تو کہا اے میرے معبود، تو رب ہے، میں بندہ ہوں، تو معبود ہے، میں عبد ہوں، تو ہی بہتر جانتا ہے کہ تو نے کیوں بخشا۔ کہا میں نے تجھے اس لیے بخش دیا، سورگ دے دیا، جنت دے دیا کہ تو جب لوگوں کو قرضہ دیتا تھا وہ ٹائم پر دے نہیں پاتے تھے تو تو انہیں مہلت دیتا تھا، تو زمین پر میری مخلوق کے ساتھ رحم کرتا تھا، وہ مجھے رحم اتنا پسند آیا کہ میں نے تیرے اور عمل کو نہیں دیکھا، تیری یہی نیکی مجھے اتنی پسند آ گئی کہ میں نے تجھے اپنی جنت عطا فرمائی۔ سبحان اللہ، انسانیت کے نام پر یہ پیغام سنو، اگر اللہ نے تمہیں مال دیا ہے، روپیہ دیا ہے، پیسہ دیا ہے اور کسی نے لیا ہے تو ڈھیل دو، مگر کچھ ایسے بھی ہیں جو لے تو لیتے ہیں مگر ہونے کے بعد بھی دینے کا نام نہیں لیتے۔ اچھے اچھے ہوٹل میں ڈنر کر رہے ہیں، نئی گاڑیاں نکلوا رہے ہیں، نئی مارکیٹ بنوا رہے ہیں، مگر لوگوں کا قرضہ نہیں دے رہے ہیں۔ ایسے لوگ سن لیں، جب تک وہ قرضہ ادا نہیں ہوگا ان کے نامہ اعمال میں گناہوں کے انبار لکھے جاتے رہیں گے۔ لہذا سب سے پہلے جب تمہارے پاس قرضے کی رقم موجود ہو جائے تو لوگوں کے قرضے کو دے دیا کرو۔ لیکن اگر کوئی ایسا بندہ ہو جس بندے کے پاس پیسہ نہ ہو، مال نہ ہو اور دینے کی طاقت اور صلاحیت نہ رکھتا ہو تو ایسی صورت میں اسے ڈھیل دو۔ زمین پر تم اللہ کی مخلوق پر مہربانی کرو گے، آسمانوں پہ وہ تم پر مہربانی کرے۔ یہ پہلا میسج، آخری میسج سن لو۔ حضور آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا انسانیت کے نام پہ جن کی یوم ولادت منا رہے ہو، جن کی پیدائش میں مناؤ، ان کے حضور کی پیدائش، سجاؤ گلیاں، سجاؤ بازار، کیوں نہ سجاؤ؟ کیونکہ ہماری دھڑکن نبی کی بنیاد پر، ہماری سانسیں نبی کی بنیاد پر، ہماری تحریک نبی کی بنیاد پر، ہماری دعوت نبی کی بنیاد پر، ہمارا کھانا پینا نبی کی بنیاد پر، جو کچھ بھی ملا ہے حضور کے صدقے میں ملا ہے۔ اگر 12 تاریخ کو ہم حضور کی یوم ولادت منا رہے ہیں تو کوئی احسان نہیں کر رہے ہیں بلکہ اپنے اوپر احسان کر رہے ہیں۔ اور ایک بات اور بتاؤ نکتے کی، کہ جب اللہ کوئی نعمت دے تو اس کا شکرانہ ادا کیا کرو۔ سبحان اللہ، جب اللہ کوئی نعمت دے تو اس کا شکرانہ ادا کیا کرو۔ جیسے بیٹا دے تو اللہ کا شکر ادا کرو، بیٹی دے اللہ کا شکر ادا کرو، نوکری دے اللہ کا شکر ادا کرو، پراپرٹی ملے اللہ کا شکر ادا کرو، مال میں وسعت ملے اللہ کا شکر ادا کرو، مال تمہارا بڑھے اللہ کا شکر ادا کرو، رزق میں کشادگی ہو اللہ کا شکر ادا کرو۔ لیکن یہ اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے تم اپنے گھر میں بھی ادا کر سکتے ہو، اپنے مکان میں بھی ادا کر سکتے ہو۔ نعمت جب ملے تم کو پرسنل تو اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے بھیڑ کی ضرورت نہیں ہے، مجمع کی ضرورت نہیں ہے، کہیں بھی آپ اللہ کا شکر ادا کر سکتے ہو، گاڈ کو تھینکس کہہ سکتے ہو، رب کا شکریہ ادا کر سکتے ہو۔ مگر جب جانے نعمت ملے، شان نعمت ملے، فخر نعمت ملے، منبع نعمت ملے تو قرآن نے کہا ہے واما بنعمتی ربی کا فحدث، اپنے رب کی نعمتوں کا خوب خوب چرچا کرو۔ اور چرچا کرنے کے لیے اکیلا ہونا ضروری نہیں ہے، چرچا ہونے کے لیے اکیلے
ایک سے کام نہیں چلے گا. ارے چرچا کرنے کے لیے بازار چاہیے, چرچا کرنے کے لیے بھیڑ چاہیے. اس لیے جب بات سب سے بڑی نعمت نبی کی پیدائش کی آتی ہے تو ہم عید میلاد النبی سجاتے ہیں, بھیڑ اکٹھا کرتے ہیں تاکہ نبی کی عظمتوں کا چرچا ہو جائے, نبی کے کرم کا چرچا ہو جائے. یہ آج مانوتا کا دن ہے, آج انسانیت کا دن ہے, آج محبت کا دن ہے, آج امن کا دن ہے. یہ آخری میسج سن کے میں اپنی بات کو اختتام کی طرف لے کے چلوں. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ شریف میں ہیں. مکے سے ایک آدمی آیا, رات ہو گئی. سنو کیسے دشمنوں پر مہربانی کی جاتی ہے. اور آج ہمارا حال یہ ہے کہ اگر دشمنی ہو گئی تو ہم اپنے بیٹوں کو بھی بتا کے جاتے ہیں کہ ہمارا دشمن ہے, اپنے پوتوں کو بھی بتا کے جاتے ہیں ہمارا دشمن ہے. نسلوں میں دشمنی چلتی ہے, چاہے وہ ہندو ہو, چاہے مسلم ہو, چاہے وہ سکھ ہو, چاہے عیسائی ہو. اگر کسی باپ پہ دشمنی ہو گئی تو بچوں کو بتاتے ہیں یاد رکھو جو اس برتن میں ہوتا ہے وہی نکلتا ہے. نفرت اگر دو گے نسلوں میں تو نفرت نکلے گی. اس ملک کو نفرت کے حوالے کیا جا رہا ہے, نفرت میں ڈھکیلا جا رہا ہے. کاش نفرت کی جگہ محبت دی گئی ہوتی تو ہر گھر سے محبت کے پھول کھلتے, ہر گھر سے محبت کی خوشبو نکلتی. لہذا اپنے آنے والی نسلوں کو نفرت مت دینا, محبت دینا. میرے آقا مصطفیٰ تاجدار کائنات مدینے میں ہیں. مکے سے ایک آدمی آیا. 3 جنگیں ہو چکی تھی, جنگ بدر, جنگ احد, جنگ خندق, مگر اس آدمی کو سر چھپانے کی جگہ نہ ملی. تو وہ بندہ اس نے کہا کہ مجھے رات گزارنا ہے, کہاں جاؤں؟ تو ایک صحابی نے کہا حضور کے در پہ جاؤ. بولو سبحان اللہ. نبی کے در پہ جاؤ. یہ آقا کے در پہ گیا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. حضور نے یہ نہیں دیکھا کہ ہمارے دشمن ملک سے آیا ہے, حضور نے یہ نہیں دیکھا کہ ہمارے دشمن علاقے سے آیا ہے, یہ مکے سے آیا ہے. حضور نے انسان دیکھا, اونلی انسان دیکھا, مسلم نہیں دیکھا.